کہ اگلے 13-14 دن میں سے مجھے لگتا یہ ہے کہ خاصے اہم ہوتے چلے جائیں گے اور دن بدن چیزیں بدلیں گی. اور میں صرف 8 فروری کے دن کی صورتحال سے تھوڑا پریشان ہوں. اس کی وجہ یہ ہے 8 فروری جو ہے وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر الیکشن کا دن، جس کے اندر آپ کی پوری انتظامیہ جو ہے پورے پاکستان میں تقسیم ہو چکی ہوگی. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 لوگ ایک پولنگ سٹیشن پہ ہوں گے، جبکہ پولنگ سٹیشن کے پاس 100 سے زیادہ 200 کے قریب لوگ کم از کم ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی جس میں خرابی ہوئی تو پھر آپ کو سنبھالنے کے لیے ریپڈ فورس بھی بہت مشکل ہے کہ مل سکے، کیونکہ آپ کی ریپڈ فورسز، میں خود ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں 32 سال، مجھے پتہ ہے ریپڈ فورس بھی ایک جگہ 2 جگہ شہروں میں ہو سکتی ہے لیکن پورے ملک میں کہاں ہوگی. اگر آپ نے کوشش کی کہ اس کو نیٹ کو بند کریں تو افواہ ایسی چلے گی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. نیٹ میں تو پھر تصدیق کی جا سکتی ہے، کچھ اور کیا جا سکتا ہے، لیکن افواہ اگر پھیلی تو پھر اس آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. بہتر یہی ہے کہ اس کو آرام سے بغیر کسی اس کے ہونے دیں، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. سر، قانون کے بارے میں آپ کا بڑا وسیع علم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی، صنم جاوید، شاہ محمود قریشی، شوکت نصرت، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے اور اب سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہیں، تو کیا یہ خاص وجہ تھی کہ ہماری ہائی کورٹس نہیں سمجھ سکی، ہمارے الیکشن ٹریبیونل نہیں سمجھ سکتے، ریٹرننگ افسران کو سمجھنا آئی؟ اس سے پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے ان کی حالت زار جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے وہ ڈپٹی کمشنرز جن کے ساتھ میں نے ایک عمر گزاری ہے، وہ اتنے سپائن لیس اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ انصاف کا فیصلہ نہیں کر سکے. یعنی جس فیصلے کو سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے مارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط تھے، آپ نے بے انصافی کا فیصلہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دن سے ہم کہتے تھے کہ ان لوگوں کو نہ لگایا جائے، یہ غلط لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک جی آر میں گھر دے دیا جائے تو اس کے بعد جو مرضی کروا لیں ان سے. سر، مریم نواز کے مقابلے میں صنم جاوید کو اب آنا چاہیے یا پھر ابھی دیر ہو گئی ہے؟ سر یہ بالکل بہت چھوٹا سا تبصرہ ہو جاتا ہے مریم نواز اور صنم جاوید کا. میں کیا لوگ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہوگا، میرے لیے دونوں کے لیے کوئی بڑے لیول کی باتیں کیا. عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کی 2-3 چیزیں بڑی اہم ثابت ہوئی ہیں اس جیل. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں گزشتہ 40 سال سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید کوئی ایسی کوکین لیتا ہے، اور ہم کہتے تھے کہ میری بنیادی نوکری جو ہے پہلی جو UNFTAC کے فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نشہ کرنے والا آدمی 2-2.5 گھنٹے جو ہے ایکسرسائز نہیں کر سکتا، کم از کم اس چھوٹی سی چیز کو تو دیکھ لے. وہ ان کا غلط ثابت ہوا. پھر وہ سمجھتے تھے لاڈلا ہے، نازنین پالا گیا. وہاں پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے بھی سیاسی قیدی رہے ہیں، ماڈرن تاریخ مطلب تازہ، پرانے تو مطلب اور لوگ تھے جو کہ انگریز کے زمانے سے بھی چلے آ رہے تھے، ان میں سے واحد قیدی ہے کہ جو جیل میں جا کے بیمار نہیں ہوا، اس نے اسپتال میں بستر نہیں لگوایا، اس نے کہیں باہر جانے کی درخواست نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خاص قسم کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جائے. تو یہ بڑی بات ہے. نواز شریف نے اس عمر میں بیساکھی لی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ درست ہے یا انہیں اپنی اگلی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بیساکھیاں اپنے لیے نہیں لیتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر ان کی چیز جب منتقل ہو جائے. اصل زرداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بلاول کو اسٹیبلش کر کے چین کی نیند سو جائے. نواز شریف کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو اسٹیبلش کر کے چین کی نیند سو جائے. کتنے دن اور زندگی گزار سکتا ہے بندہ؟ یہ کتنا اور، اگر ایک دفعہ وزیر اعظم ہو جائے تو اگلی دفعہ دوبارہ وزیر اعظم ہونے سے آپ کو سرخاب کے پر تو نہیں لگیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی لگام جو ہے وہ کسی اپنے اولاد کے ہاتھ میں پکڑا کے جائیں تاکہ گھوڑا ہمارے گھر میں جائے. اچھا سر، کیا الیکشن ہوں گے؟ اس کے بعد چارہ کوئی نہیں ہے اس وقت. آپ نہ انٹرنیشنل صورتحال آپ کو مانے گی، نہ آپ چائنیز کی بھی صورتحال پچھلے دنوں آئے ہیں وہ بھی مشکل ہے. الیکشن کے بارے میں ایک خطرہ صرف یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خونریزی نہ ہو جائے صبح کے وقت یا شام کے وقت. نہیں، سینٹ نے قرارداد پاس کی اور ابھی تک جو ماحول لگ رہا ہے وہ الیکشن کا نہیں لگ رہا ہے. سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں، قرارداد کسی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کانسٹیٹیوشن کو سینٹ کچھ نہیں، کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے نا. الیکشن تو ہوں گے میری تو، اور ہونے چاہیے. ہم سب کو دعا کرنے چاہیے کہ الیکشن ہو، اس طرف نہ نکلیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے پھر بینر پوسٹر اتار کر نیٹ بند کر لوگوں کا ذہن تسلیم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا.
1977 में जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐसे इलेक्शन करवाए थे। देखिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं आती, उनके मोरे होते हैं, मोरे होती है पुलिस, मोरे होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो पीछे अगर कोई एजेंसी की बात हो तो 50-60 लोग होते हैं लाहौर के अंदर, बाकी तो सारे इलीट फोर्सेस वो चलती हैं। तो भुट्टो ने 35 इलेक्शंस के जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां बिला मुकाबला लोग जीते थे, जिनमें भुट्टो भी जीता था, मुमताज भुट्टो, ऐसे ही लोगों को अगवा किया था। जान मोहम्मद वासी साहब भुट्टो के साथ खड़े हुए थे, जमात इस्लामी के थे, उनको अगवा कर लिया था। गुजरात में बड़े लोगों को मैंने खुद अपने सामने अगवा होते देखा, फिर उसके बाद कागजात नामजदगी ने सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन हुआ कौमी असेंबली का तो शाम को बाइकाट हो गया था। अगले 2 दिन के बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो थे वो नहीं जा सकते थे, डरते हुए कोई नहीं गया था। 2% से ज्यादा लोग नहीं गए थे। लोग बताते नहीं थे कि हम इलेक्शन जीते हैं। 77 3 महीने के बाद तो मूवमेंट चल पड़ी थी। तो इस बात से डरो, वक्त को देखो। और एक और मैं बात बताऊं, उससे पहले 70 के इलेक्शन से ऐसे तबसरा लोग किया करते थे कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां जीतेगा, मुमताज दौलताना की पार्टी जीतेगी। जुल्फकार अली भुट्टो के वो लोग जिनको लोग जानते नहीं थे, कौसर नियाज़ी जेल में था, सियालकोट में इलेक्शन जीत गया था। आप अंदाजा करें कि यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर मुबशर हसन साहब डॉक्टर प्रोफेसर किस्म का आदमी, शेख रशीद साइकिल पे जाया करता था, वो इलेक्शन जीत गया था। अटक से लेके नईम खान तक सिर्फ 2 वडेरे जीते थे, बड़े लोग जो थे, मुमताज दौलताना, एक चौधरी ज़ौहर लाही, जीता को नहीं था। तो पब्लिक को से डरो, पब्लिक की वेव से डरो, ये बहुत खौफनाक होते हैं। सर 2/3 अक्सरियत होगी या फिर ये मैं चूचू कुछ का नहीं- मुरब्बा होगा, और अगर चूचू का मुरब्बा होगा तो कितनी देर चलेगा? देखें, जब से 1970 में इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद लोगों ने बताया हमारा जहन क्या है, उसके वक्त से बाद से एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि अब किसी को पावरफुल नहीं होने देना। सर इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे। क्या मुझे भी ऐसा लगता है मुमकिन यही, मुझे भी यही लगता है। किस केस में आएंगे? कोई और केस रह ही नहीं गया पीछे। आप बताएं मुझे कौन से केस में वो उस वक्त सिर्फ 9 मई वाला मसला है ना। तो 9 मई में एक आदमी अगर जेल में हो तो आप, सबसे बड़ी बात है, मैं बेसिकली हाईकोर्ट का लॉयर हूँ, पैसे बात है कि आप मैटर ऑफ द फर्दर इंक्वायरी हो जाता है। आप कॉन्स्पिरेसी साबित करेंगे ना, उससे मुलाकात हुई थी, सबसे पहली बात तो है कि यही साबित करेंगे ना उसने जेल से फोन किया था, जेल से, तो जो पहले जेल स्टूडेंट पकड़ा जाएगा ना कि तुमने फोन दिया कैसे उसको बताने के लिए। तो एक तो ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कानून की और आइन की सारी किताबें बंद करके ताला लगा के उसके पर लाख की मोहर लगाई हुई है। अच्छा सर, आपको जब अबडक्शन हुई आपकी तो इमरान रियाज साहब का भी बताया जाता है कि वो उसी सेल में मौजूद थे जहां पर आपको लेके गए, या उसी जगह पर? मुझे इमरान रियाज ने बताया है कि मुझे आपकी आवाज़ें मैंने सुनी थी तो मैंने बहुत दुआ की थी, अल्लाह ताला उसको जज़ा दे। मुझे नहीं पता कि इमरान रियाज वहाँ थे, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं वहाँ क्या